الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اور 12واں پارہ انشاءاللہ ہم آج شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی۔ یہ سب کچھ واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اسی آیت کو پڑھ کے بعض علماء یہ کہا کرتے تھے کہ انسان ذرا غور کرو کہ اللہ نے اپنی ذمہ داری لے رکھی ہے کہ میں تمہارا رازق ہوں، رزق کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، مگر کیا تم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور سچی ضمانت ہے۔ اللہ کا فضل اور مہربانی یہی چیز ہے کہ وہ ہر شے کو اپنے ذمہ لے رہا ہے، بطور خاص رزق کو۔ پھر یہ ہے کہ رزق کہیں بھی نہیں جا سکتا، انسان کا رزق کہیں بھی ہو وہ نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ابن آدم اپنے رزق سے اسی طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اسے اسی طرح پالے گا جس طرح اسے موت پالے تھی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر فوراً کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ تو یہاں دیکھیے اکثر عمل کی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ ایکم اکثر عملا نہیں فرمایا، بلکہ کہا ہے احسن عملا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص نہ ہو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ جب یہ دونوں شرائط ہوں گی تو وہ احسن عمل ہوگا، اور اگر دونوں میں کوئی ایک شرط موجود نہیں ہے تو وہ عمل باطل ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو کہنے لگتے ہیں کہ کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے؟ دیکھو جس دن وہ عذاب آ گیا تو پھر وہاں سے ٹلے گا نہیں، اور وہی چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ تو ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی، موقع دے رہا ہے، مزید سمجھ لو، لیکن تم مخالفت میں بڑھتے چلے جا رہے ہو اور مذاق اڑاتے ہو۔ جب اللہ کی سزا آتی ہے، پکڑ آتی ہے، تو کیا کوئی بچ سکتا؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے کہ یہ کیا تھا، مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، کون سا میں نے ظلم کیا تھا، کون سی زیادتی کی تھی، صرف میرے ساتھ ہی کرنا تھا۔ یعنی اس طرح کے الفاظ انسان مایوس ہو کے بولتا ہے، لیکن اس کو یہ علم نہیں ہے کہ اگر میں صبر کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھٹی سے گزار کے معلوم نہیں آگے کیا کچھ دینا چاہتا ہے، کیا خیر اس نے میرے لیے رکھی ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کریں، میرے تو دلدر دور ہو گئے، پھر وہ اترانے اور تکبر کرنے لگتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی، خوش ہوتا ہے، یہ میرا کمال ہے۔ یعنی خوشحالی کے بعد تکلیف پہنچتی ہے تو وہ آئندہ زمانے میں خوشحالی ملنے سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ادھر یہ حال ہے، اور ان تکالیف سے پہلے اللہ نے اس پر جو انعام کیے تھے اس کو یاد ہی نہیں، ان کی وہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ پھر یہ کہ جب خوشحالی ملتی ہے تکلیف کے بعد تو پھر یوں سمجھتا ہے کہ اسے مستقبل میں بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور پھر جس حالت میں وہ پہلے ہوتا ہے تو یہ کہتے ہوئے اپنی اس حالت کو بھول جاتا ہے کہ ذهب السیئات عنی، میرے تو دلدر پار ہو گئے۔ الا الذین صبروا، مگر ان قباحتوں سے لوگ وہ مستثنا ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ مصائب کے چھٹ جانے کا انتظار کرنا، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ تو آمنو کی بجائے اللہ تعالیٰ نے صبر روح کی وصف کو ترجیح دی ہے، یہ نہیں کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان انہ لیئوس کفور کا مقصد یہ ہے کہ مومنوں کی حالت کا موازنہ کفار کی حالت سے کر دیا جائے، اس وجہ سے یہاں فرمایا صبروا وعملوا الصالحات،
وہ ہوتے ہیں یئوس کفور. فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، اے اللہ کے نبی ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اور اس وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، او جاء معہ ملکن، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. آپ تو محض ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز پر مختار تو اللہ تعالیٰ ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بات سمجھائی گئی، لیکن آپ ایسا کرنے والے نہیں تھے کہ آپ وحی کا کچھ حصہ چھوڑ دیں کہ یہ باتیں ابھی میں نہیں سنا سکتا اس لیے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، حالات تقاضا نہیں ہے. نہیں، یا آپ لوگوں کے تانے سن سن کے دل تنگ کر بیٹھیں کہ بھئی یہ چیزیں مجھ سے نہیں ہوتی. نہ، ایسے نبی علیہ السلام کرنے والے نہیں تھے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دلا رہے ہیں. اور اس لیے فرمایا آپ یہ کہ انما انت نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. ام یقولون افتراہ، یا یہ وہ کہیں گے اس نے تو یہ قرآن گھڑ لیا ہے. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو کہ میں نے گھڑا ہے تو تم بھی تو میری طرح پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، خطیب ہو، تو تم بھی فاتوا بعشر سور مثلی مفتریات، تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکو بلا لو. بنا دکھاؤ ایک صورت. میں تو کہتا ہوں میں نے نہیں بنایا، میں تو کہتا ہوں اللہ نے مجھ پر یہ وحی کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مگر تم کہتے ہو میں نے بنایا، تو اس کے مقابل میں کوئی صورت پھر لے آؤ. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہیں اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے. اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کا اس میں علم بھی ہے، اور علم کے بغیر اللہ نے کوئی بات اس میں نہیں کی. یہ علم کی کتاب ہے. وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں. فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ، پھر کیا تم اس امر حق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو، مانتے ہو اس کو کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم وہ جو کہے گا اس کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں. لیکن ماننے والے مانتے ہیں، ڈھیٹ نہیں مانتے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے. جو محنت کرتا ہے انسان دنیا بنانے کے لیے، دن رات لگا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد چاہتا بھی یہی ہے کہ پیسہ ہو، ترقی ہو، دنیاوی اعتبار سے میں بڑا خوشحال بن جاؤں، گھر ہو، بیوی ہو، گاڑیاں ہو، بینک بیلنس ہو. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی محنت کا پورا پورا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، کوئی کمی نہیں چھوڑتے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر مسئلہ یہی ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں. دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں دنیا کی خاطر، آخرت کو بھول چکے ہیں، اپنا مرنا بھول چکے ہیں، اور اس بات کو بھی بھول چکے ہیں کہ دنیا سے رخصت ہونا ہے ہم نے، مگر آگے جا کے ہمارے لیے کچھ چیز ہے بھی صحیح کہ نہیں، کیونکہ سب کچھ دنیا کے لیے کیا تو آخرت میں ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہوگی سوائے دوزخ کی آگ کے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو جائے گا. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل کرتے رہے وہ بھی بے سود ہوں گے. دنیا میں بہرحال جینے کا کچھ ڈھنگ لوگ ایسا بھی بنا لیتے ہیں کہ شو آف کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہاں تک فرما دے گا کہ تم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، صدقات دیے، جہاد کیا، قرآن مجید کی بھی بڑی تلاوت کی، مگر صرف اس لیے کہ تاکہ تمہاری شہرت ہو سکے. پھر دنیا میں تمہیں یہ کہہ دیا گیا اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو، میرے پاس تو کچھ نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے پہلے لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں سب سے پہلے ڈال کر ان سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت بیان کی تو بہت روئے. افمن کان علی بینۃ من ربی، اس لیے کہ بندے کو خود اپنا فکر ہوتی ہے نا کہ بھئی واقعی میں روزے رکھ رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، صدقات کر رہا ہوں، کیا میں اس آیت کا مصداق تو نہیں بن رہا، کسی غلط فہمی میں مبتلا تو نہیں. افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل رکھتا ہو، پھر اسی پروردگار کی طرف سے ایک شاہد وہی بات پڑھ کر سنائے، اور وہی بات اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں بھی موجود ہو جو لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت تھی، تو کیا وہ اس بات میں شک کر سکتا ہے؟ یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ تم تو نہیں مان رہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا برحق رسول ہونا اور قرآن مجید کا برحق کتاب اللہ ہونا یہ بندہ مان رہا ہے، اور نہ صرف یہ مان رہا ہے بلکہ اس کے اوپر ایک گواہی بھی پیش کر رہا ہے.
اور گواہی یہ دے رہا ہے کہ اس کا ذکر ہماری تورات کتاب میں موجود تھا۔ تو جب ایسے لوگ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ اپنی پچھلی کتابوں کی روشنی میں آپ کی علامات بھی پوری پاتے ہیں، کتاب اللہ کی بات بھی اپنی کتاب میں پاتے ہیں، وہ مان لیں۔ یہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، میں ان دونوں کو اکٹھا تھوڑی کروں گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی ایسی بات کا انکار کر دے تو اس کے لیے دوزخ ہی کا وعدہ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول ایسی بات میں، یا اے انسان ایسی بات میں تجھے شک میں نہ رہنا چاہیے، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، خود گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر دینا۔ یہ دنیا میں بہت ہو رہا ہے، ماضی میں بھی اب بھی۔ بات اپنی ہوتی ہے اور اللہ کی بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ ہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے، یعنی گواہ جو ہیں وہ گواہی دے دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے، دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کتنے قصے ہیں، کتنی ایسی باتیں ہیں جو لوگوں نے گھڑی، اللہ کی طرف منسوب کر دیں اور اس کو ایک نظریہ بنا لیا، مذہب تک بنا لیا، اور پھر اس کو فالو بھی کر رہے ہیں۔ کل کو یہی لوگ رب کے حضور کھڑے ہو کے کہیں گے، یا یہی چیزیں بول نہیں سکیں گی کہ ہم نے تو کوئی نہیں کہا تھا، بول ہی نہیں سکیں گی، اس لیے کہ بے جان چیزیں تھیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجروی تلاش کرتے ہیں، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، یہ ہیں ظالم لوگ، ان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری لعنت ہے۔ اپنے آپ کو اور دوسروں کو ایمان لانے اور اطاعت بجا لانے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو شریعت سے ہٹا کر نافرمانی، کفر کے کام، شرک کے کام، خلاف شریعت کام کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوسروں کو گمراہ کرنا بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، یعنی نافرمانیاں کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، یا دوسرے لوگوں کو گمراہ کر کے ان پر ظلم کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی تو کہا الا لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ۔ پھر فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ ہی اللہ کے مقابلہ میں ان کا کوئی حامی ہوگا۔ انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ تو حق بات سننا گوارا کر سکتے تھے اور نہ ہی خود انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ حالت تھی ان کی، بے بس لوگ تھے، لیکن سمجھتے تھے ہم بڑی شاہ ہیں۔ دنیا میں بھی بے بس، آخرت میں جب آئیں گے پھر اور بے بس ہو جائیں گے کہ جن کے سہارے اور برتے پر جیتے تھے وہ آج ہم سے کٹ گئے۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور جو کچھ وہ افتراء پر پردازیاں کرتے تھے سب انہیں بھول جائیں گی۔ واللہ عنہم، سب بھول جائیں گی، کہیں گے کیا، کہاں گئی وہ باتیں، سب ختم۔ لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اپنے پروردگار کے حضور گڑ گڑائے، یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے حضور گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، اس کو کہتے ہیں اخبات۔ دل میں ایک جمع ہوا خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو خشیت کہتے ہیں۔ ویسے بھی خبت کا جو لفظ ہے عربی زبان میں ہموار اور وسیع زمین کو کہتے ہیں، تو اخبات کا مطلب یہی ہوا کہ خشوع اور اطمینان، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہمیشہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا، یہ ہے۔ اور یہ کردار بڑا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اہل ایمان کا یہی ہوتا ہے۔ مثل الفریقین کالاعمی، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تو اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا اس مثال سے تمہارے کچھ بھی پلے نہیں پڑتا؟ افلا تذکرون، تو دونوں کو دیکھیں، ٹھیک ٹھاک بینا آدمی ہے، سن سکتا ہے، اس کو بندہ بنا دے اندھے کی طرح اور بہرے کی طرح۔ یہ دنیا میں ایسے ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ السمیع ہے، البصیر ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ اعمیٰ اور اصم ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے، دیکھ بھی نہیں رہا۔ اگر اس کا بت بھی بنا دیں، اس کی آنکھیں بھی بنا دیں، کان بھی بنا دیں، کیا وہ سن سکتا ہے؟ اور دنیا میں جو آیا ہے وہ فوت ہو گیا، قبر میں چلا گیا، کیا وہ سن سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات البصیر بھی، السمیع بھی،
اس کو تو خدا کے لیے ایسی جو دنیا کی چیزیں ہیں مخلوق ہے اس کے ساتھ تو نہ ملاؤ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے انہیں کہا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. اب یہ اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کی مثال دے رہا ہے. یہ کون ہیں جو صحیح لوگ ہیں، مومن ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عاجز ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں، اور کون ہے جو بالکل مخالف، بالکل ان کے مخالف ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ واقعات سنا کے اللہ تعالیٰ مزید حوصلہ دینا چاہتا ہے کہ گھبرائیے نہیں اللہ کے رسول. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے انہیں کہا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ لوگوں کی عبادت کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کوئی عذاب تم پر آ جائے. یہی وجہ ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، وارن کر رہا ہوں. فقال الملأ الذين كفروا من قومه. تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا آدمی خیال کرتے ہیں، اور جو تیرے پیروکار ہیں وہ بادی و نظر میں ہمیں کمینے معلوم ہوتے ہیں. اراذلنا. پھر تم لوگوں کو ہم پر کسی طرح کی فضیلت بھی نہیں، بلکہ ہم تو تم سب کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. دیکھیں کیا کیا باتیں کر ڈالی، جملے دیکھیں ان کے، ایک ہی سانس میں بے شمار الزام بھی لگا دیے، مذاق بھی اڑا دیا اور اپنی برتری بھی ثابت کرنے کی کوشش کی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو عزت ہے وہ مال اور منصب سے ہوتی ہے. نہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس مال ہے نہ کوئی منصب ہے. اسی وجہ سے اراذل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، جو ارذل کی جمع ہے. یہ کم تر درجہ کے جو لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے. مومنوں کو ان کے فقر کی وجہ سے اراذل کہا، حالانکہ انہوں نے دیکھا جائے تو مومنوں کے بارے میں یہ جہالت اختیار کی تھی. ایمان بڑی چیز ہے بھائی، اس کے مقابلے میں یہ عزت، شہرت، مال و دولت اور منصب یا کفر، اس کی کیا حیثیت ہے؟ مومن اپنی محتاجی اور دنیا میں گمنامی کے باوجود بھی اللہ کے ہاں زیادہ باعزت ہوتے ہیں. بادی الرأی کا جو لفظ ہے اسی آیت میں، اس کا مطلب ہے غور و فکر اور تدبیر کیے بغیر پہلا خیال آنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ گھٹیا لوگوں نے بلا سوچے سمجھے اور تحقیق کیے بغیر آپ کی پیروی شروع کر دی ہے. سوچا ہی نہیں. ہم تو بڑا سوچتے ہیں، ہم اپنے فائدے کو بھی دیکھتے ہیں، نقصان کو بھی دیکھتے ہیں، اور یہ عقل مندی ہوتی ہے. اور آپ کو علم ہے کہ شروع میں صحابہ کرام کے بھی بارے میں یہ باتیں اس طرح کی گئی کہ انؤمن کما آمن السفہاء. ہر دور میں ان مخالفین نے اہل ایمان کے کوئی نہ کوئی نام رکھے ہیں، ٹائٹل دیے ہیں ان کو. قال یا قومی. نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم، بھلا دیکھو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، وحی، وآتانی رحمۃ من عنده، اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت بھی عطا کی ہو جو تمہیں نظر نہ آ رہی ہو، تو کیا اسے ہم زبردستی تم پر چپکا سکتے ہیں؟ وانتم لہا کارہون، کہ تم ضرور ایمان لاؤ درا حالے کہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ تو دل سے قبول کرنے والی بات ہے. اور میں نے ان کو کوئی زبردستی نہیں کہا. جو میرے ارد گرد تمہاری نظروں میں اراذل ہیں، بادی الرأی ہیں، یہ زبردستی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی پسند سے اس دین کو قبول کیا ہے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، میں تم سے کوئی مال و دولت تو نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے ہاں سے نکال نہیں سکتا کہ میری مجلس سے تم نکل جاؤ اور بڑے لوگوں کو آنے دو. وہ یقیناً اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کی بنیاد پہ اپنے رب سے ملنا ہے، اللہ ان کو اجر دے گا. مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ہی جہالت کی باتیں کرتے ہو. تم بھول چکے ہو کہ تم نے مرنا نہیں، اپنے رب کو ملنا نہیں، اور اپنے دل میں تم کفر رکھتے ہو. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو اپنے ہاں سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کی سزا کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ تم ذرا بھی غور نہیں کرتے. اللہ نے تو کہا جو مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے، میں اس کو اپنی مجلس سے نکال دوں تو اللہ تو ناراض ہو جائے گا. پھر جب وہ سزا دے گا، آج تو تم کہتے ہو ان غریبوں کو نکالو، تو کل کو اللہ نے مجھے سزا دینا چاہیے تو تم آؤ گے میری مدد کو؟ پھر غور کرو، وہ بھی انسان ہے تمہاری طرح، تم بھی انسان ہو. غربت کیا ایمان کو روکتی ہے؟ یا عمارت ایمان کے لیے ضروری ہے؟ ایسا مسئلے نہیں ہے دین میں.
ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ چھو کر کے تمہارے سامنے رکھ دوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، نہ یہ کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ آئندہ انہیں کبھی کسی بھلائی سے نوازے گا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط باتیں ہیں، میں نہیں کہتا۔ اللہ کے ہاں خزانوں میں کوئی کمی نہیں، چھپے خزانے ہیں، وہ جب چاہے کسی کو دے دے، اور ایمان بھی ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ نے اپنے غیب سے ان کو دیا ہے، تمہیں بھی دے سکتا ہے، مگر تمہاری قسمت کھوٹی ہے، اور پھر جو ان کے دلوں میں ہے وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ کتنا ایمان ہے، کتنی ان کو خواہش تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں کچھ سمجھانے والا مل جائے، اور اگر میں نے ان کو سمجھا دیا، اس عبادت پہ لگا دیا ہے، اور یہ خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو تم کون ہو ان کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کے یہ کہنے والے کہ یہ بادی الرأی ہیں، اراذل ہیں؟ اگر میں ان سب باتوں سے کوئی بھی بات کہوں تو یقیناً میں ظالموں سے ہو جاؤں گا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ شریک بننے والے بات ہیں، ٹائٹلز ہیں، میں تو اللہ کا شریک نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں۔ قالوا یا نوح، وہ کہنے لگے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اسے بہت طول دیا، بس کرو، لمبا ہو گیا، بہت ان کا صبر کر لیا ہم نے، تو اب اگر تم سچے ہو تو جس چیز کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، نوح علیہ السلام نے کہا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، اور پھر تم اسے بے بس نہ کر سکو گے، جب وہ آیا تو تم نے کیا سامنا کرنا ہے بھائی، تم تو بہہ جاؤ گے، کچرا بن جاؤ گے۔ ولا ينفعكم نصحی، اور اگر میں تمہاری خیرخواہی کرنا چاہوں بھی تو میری خیرخواہی تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے، جبکہ اللہ کو ہی یہ منظور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے۔ وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تم اسی کی طرف واپس جاؤ گے۔ دیکھیے نبی کی نظر کہاں ہے کہ میں اپنا فرض ادا کروں، مگر یہ جو میرا مقابلہ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں شاید اللہ کو یہ منظور نہیں کہ مسلمان نہ ہو، میری مخالفت کریں، ڈٹیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور کڑے امتحان سے گزارے۔ ام یقولون افتراہ، اے اللہ کے نبی، یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اب آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھیے، کیا یہ کافر جو آپ کے ارد گرد ہیں کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود ہی گھڑ لیا ہے؟ آپ ان سے کہیے اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ، اور جو تم جرم کر رہے ہو تو میں ان سے بری ذمہ ہوں، چھوڑو۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے اب ان کے بعد کوئی ایمان نہ لائے گا، لہٰذا ان کے کرتوتوں پر غم کرنا اب چھوڑ دو، مراد یہ کہ اب ہم فیصلہ کر رہے ہیں اور ان کو سزا دینے والے ہیں۔ آپ ایک کام کیجئے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ غور کیجئے ان لفظوں پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی سپرویژن رکھ رہے ہیں کہ ہمارے حکم کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ سپرویژن ہے۔ اور پھر وَاصْنَعْ، یہ ایک صنعت کاری ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو یعنی سفارش نہ کرنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یہ اب سب غرق ہونے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، تو جب بھی اس کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو اس کا تمسخر اڑاتے۔ دیکھیے جی، کل کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آج بڑھئی بن کے بیٹھا لکڑیاں کاٹ رہے۔ قال ان تسخروا منا، نوح نے کہا اگر آج تم ہمارا تمسخر اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا ایسے ہی تمسخر اڑائیں گے، وقت آنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھ آ رہی ہے کہ دین کے راستے میں انبیاء کرام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذرا تھوڑا سا حوصلہ دیا گیا، ان کی بھی بڑی سخت آزمائشیں ہوتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھایا گیا اللہ کے رسول یہ آزمائشیں ہیں، یہ بلائیں ہیں، ان کو برداشت کیجیے۔ تو انبیاء تو بہرحال برداشت کرتے رہے اور کرتے تھے۔ لوگوں میں رہ کے ان کی اذیتوں کو سہنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اس معاملے میں کوئی اذیت نہیں دیتا کہ میں لوگوں کو چھوڑ کے کسی پہاڑ کی غار میں جا کے بیٹھ جاؤں یا جنگل میں اکیلا کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں، کسی کو کیا پڑی ہے، میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ اذیت تو اس میں ملتی ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کے لوگوں کو راہ حق دکھانا اور ان کی اذیتوں پر صبر کرنا، اس کا بڑا اجر ہے۔ فسوف تعلمون، تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا
یہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے، یہ پتہ چل جائے گا۔ حتی اذا جاء امرنا، کشتی تیار ہو گئی اور تنور جو تھا وہ ابلنے لگا، تو یہ اللہ کے عذاب کا حکم آ پہنچا۔ تو حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا یعنی نر و مادہ رکھ لو جو موجود ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو اس کشتی میں، سوائے ان اشخاص کے جن کے متعلق پہلے بتا دیا جا چکا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو، اور وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، بس چند لوگ تھے جو 950 سال کی تبلیغ کے بعد، کوشش کے بعد، جد و جہد کے بعد، صرف 950 سال کے بعد چند لوگ جو ہے نا سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مطمئن ہو سکے۔ یہ لوگوں کا حال تھا۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، میرا پروردگار یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے وہ دلیل کہ ہر کام کی ابتدا مسلمان بسم اللہ سے کرتا ہے، اور یہی تاکید ہے ہمارے دین کی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو رات کی تاریکی جو ہی چھانے لگتی تو ہر کام میں بسم اللہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ شیاطین پھیل جاتے ہیں اور اندر سے جو کیڑے مکوڑے ہیں زہریلے وہ بھی نکل آتے ہیں اور اپنی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے کہ بچوں کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب رات کی تاریکی چھانے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ جانے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو پھر بچوں کو چھوڑ دو، اور بسم اللہ پڑھ کر اپنا دروازہ بند بھی کر دو، اور بسم اللہ پڑھ کر اپنا چراغ بھی بجھا دو، اور بسم اللہ پڑھ کر پانی کا جو برتن ہے اس کو بھی کور کر لو یا بند کر لو، ڈھانک دو، کوئی چیز یعنی اس طرح نہ ہو کہ کھلی ہو۔ اور پھر یہ دیکھیے سواری ہے، کشتی پہ بیٹھ رہے ہیں، سواری پر سوار ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا یہ بھی ایک نبوی تعلیم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ہر اہم کام بغیر بسم اللہ سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت بھی اٹھا دیتا ہے، اس کی خیر بھی ختم کر دیتا ہے۔ وہی تجری بہم، وہ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی جبکہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، یعنی اتنا سیلاب آنا شروع ہوا کہ موج جب اٹھتی تھی تو اتنی اونچی اٹھتی تھی جیسے پہاڑ ہے کوئی۔ اس حال میں جب دیکھا کہ اتنا زبردست طوفان آ گیا اور سارے اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، تو نوح علیہ السلام نے اس حال میں اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، جبکہ وہ ایک کنارے پہ کھڑا تھا، وہ دیکھ رہا تھا تماشا، پانی آ رہا ہے، بابا مسلمان وہ کشتی میں بیٹھ رہے ہیں اور کھڑا ہے۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ یہ کافر ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی کشتی میں نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، مگر بیٹا کہتا ہے قال سآوی الی جبل، میں ابھی پہاڑ کی طرف جا کر پناہ لے لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج بیٹا اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ خود ہی رحم کر دے۔ بس یہ بات ہوئی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس سے وہ ڈوب کر رہ گیا۔ تو دیکھ لیجیے یہ سبب تھا، بیٹے نے کہا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں کون سا پانی آتا ہے۔ تو دنیا کے جتنے بھی اسباب خواہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا تو یہ اسباب بھی بندے کو نہیں بچا سکتے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، پھر کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ اب یہ پچھلی آیت کو ذرا تھوڑا سا اس معنی میں بھی دیکھیے کہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے وہ سید ہوتا ہے، اور بیٹا بھی نبی کا بیٹا ہے، سید زادہ ہے۔ کیا باپ اپنے بیٹے کو بچا سکا؟ آج کتنی غلط فہمی ہم سب انسانوں میں، خاص طور پر مسلمانوں میں، کہ ہمارا خاندان بڑی شہرت والا ہے، عزت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، مگر جب باپ کا جو نبی ہے اس کا کہنا بیٹا نہیں مان رہا، اس کی تعلیم کو تسلیم نہیں کر رہا، تو یہ اولاد کا ہونا پھر کس فائدے کا؟
وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، پھر کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے زمین پانی نگل جاؤ، اور اے آسمان مزید پانی برسانے سے رک جاؤ۔ جب سب ڈوب گئے تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا، اور یہی ہوا۔ وغیض الماء، اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا۔ ایک معنی تو یہ کرتے ہیں، اور دوسرا ابلاع کا مطلب ہوتا ہے نگل جانا۔ جیسے مگر مچھ اپنے منہ میں کچھ ہے پکڑ کے اس کو منہ کھولتا ہے اور نگل جاتا ہے، تو ابلاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین اپنے اس پانی کو جو تمہارے اوپر ہے اس کو نگل جاؤ۔ تو خڑاک کر کے سب نگل گئے، یعنی لمحے بھر میں صرف پانی کو نگل گئے۔ اب وہاں دیکھا جو لاشیں پڑی تھیں، جو کچھ بھی تھا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان یعنی بادلوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اقلعی، کیا مطلب؟ ٹوٹ جاؤ، اور ایک معنی رک جاؤ بھی کرتے ہیں، یعنی مزید پانی نہ برساؤ، اور دوسرا یہ کہ ٹوٹ کے بکھر جاؤ۔ بس اتنی سی بات ہوئی، وغیض الماء، اور زمین پر پانی خشک کر دیا گیا۔ کتنی دیر لگی ہے؟ وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور کہا گیا ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ تو جودی پہاڑ، اس پہ کشتی ٹکی، ادھر زمین خشک ہوئی، کشتی والے اترے، زمین میں آئے، دوبارہ آباد ہونا شروع کیا۔ وہ قوم نوح نظر نہیں آتی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا ربی ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا، اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی تیرا وعدہ یہ تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا، وہ غرق کیوں ہوا؟ باقی تو فیصلے جو کرتا ہے وہ بہت بہترین کرتا ہے۔ قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ دیکھیے، انسان ہو عمل اچھے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فیملی سے کاٹ بھی دیتا ہے۔ بروں کی صحبت، یہی کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا نا، وہ بروں کی صحبت میں بیٹھا۔ پسر نوح با بدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی نبوت کا خاندان بھی ختم ہو گیا، آگے نبوت ہی نہیں چل سکی۔ تو یہ حالات تھے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، یعنی اس کو ہم کہیں آپ کا بیٹا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا جس بات کا علم نوح آپ کو نہیں، اس کا مجھ سے سوال نہ کرنا۔ یعنی بیٹا میرا وہ غرق ہوا، ہم اپنے علم کی بنیاد پہ اس کو غرق کر چکے ہیں، اس کو سزا دے چکے ہیں، اس کا آپ کو پتہ نہیں تھا، اور جو کچھ بھی ہوا ہم نے جو سزا دی ہے وہ سوچ سمجھ کے دی ہے۔ اس لیے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کی سی درخواست نہ کرنا۔ سوچیے، نبی 950 سال کی تبلیغ، تھوڑی سی درخواست کی ہے تو اللہ کتنا سیریس ہے۔ تو دینی معاملات جو ہے نا، دینی تعلقات، وہ نسبی تعلقات سے زیادہ اہم ہے اللہ کے نزدیک، حقیقت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے، اور آپ نے بھی امت کو نصیحت فرمائی ہے کہ کتنا ہی نسبی رشتہ ہو، آپ متقی لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں اِنَّ أَوْلِيَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُتَّقُونَ، قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں۔ صاف کہہ دیا آپ نے۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ فوراً معافی مانگی۔ قیل یا نوح، حکم ہوا نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور ان جماعتوں پر نازل ہوئیں جو تیرے ساتھ کشتی میں ہیں، آپ کشتی سے اتر آؤ، اور ان کی نسل سے کچھ اور امتیں ہوں گی جنہیں ہم سامان زیست دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اسی وجہ سے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ اب ان کی آگے جو نسل چل رہی ہے یہ تو وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی، اور پھر اس کے بعد جو اس کشتی میں سوار تھے ان کی، اور ان کا بھی انجام بتا دیا۔ کچھ عرصے وہ جئیں گے، پھر وہ نافرمان ہوں گے، تو ہم انہیں بھی اسی طرح کا دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ تلک من انباء الغیب، اے اللہ کے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں اور آپ کی طرف کر رہے ہیں۔ کوئی کاہن کی باتیں نہیں ہیں، یا کوئی جن آپ کو نہیں سکھا رہا،
اس سے بیشتر انہیں نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. یہ واقعات کوئی نہیں جانتا تھا. یہ قرآن مجید کی ایک بہت بڑی حجت ہے کہ ایسی تاریخ کو قرآن مجید پیش کر رہا ہے کہ وہ تاریخ انسانی تاریخ کا حصہ تو ہے، مگر انسانوں نے اس تاریخ کو لکھا نہیں ہے. کہیں بھی ایسے واقعات نہیں ملتے، یہ وحی کے ذریعے ملتے ہیں. لہذا آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام بخیر پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. لیجیے اللہ کے نبی ایک اور قوم عاد کا ذکر بھی آپ کو ہم کر دیتے ہیں. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. وہ اسی قوم کے فرد تھے، نیک تھے. ہم نے ان کو چنا، نبی بنایا اور کہا اپنی ہی قوم کی اصلاح کیجیے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہیں کہ غیر آ کے ہمارے اندر ہمیں تعلیم دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. اے میری قوم، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو. وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا. استغفار کرنے کے یہ فائدے بھی بتا دیے. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرنا، بات مان لو. مجرم ہے جو نبی کی بات کو چھوڑتے ہیں، نہیں مانتے. تو بہرحال استغفار کی انہوں نے بات کی، توبہ کی بات کی. تو استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور توبہ سے مراد بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کفر سے رجوع کرتا ہے اور گناہوں سے بھی رجوع کر لیتا ہے. کیونکہ جب تک ایمان حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک گناہوں سے توبہ درست نہیں ہوتی. استغفار کے بے شمار فائدے ہیں. ایک دو فائدے تو اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دیے ہیں، ورنہ سورہ نوح کو پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید فائدے بھی بتائے ہیں. قیامت کے دن یہی استغفار بڑا فائدہ دے گا. آپ فرماتے ہیں من احب ان تسرہ صحیفتہ فیکثر فیہا من الاستغفار. جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال کل قیامت کو خوش کر دے اسے، تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے. یعنی استغفار سے یہ نامہ اعمال میں دیکھے گا وہ گناہ الحمدللہ کم ہے، اللہ نے بخش دیے ہیں. دنیا میں یہ جو کام کرتے رہے ہم، اس کا یہ فائدہ. قالوا یا ہود، وہ کہنے لگے ہود تو ہمارے پاس کوئی شریف معجزہ تو لایا نہیں، اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں. سیدنا ہود علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، وحی کی بات تھی. نہیں مانی انہوں نے. کہتے ہیں ہم تمہاری اس بات کو مان کے اپنے خداؤں کو چھوڑ بیٹھے، ہم ایسی باتوں کو نہیں مان سکتے. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء. ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی تکلیف پہنچا دی ہے، ان کی مار پڑی ہے تجھ پر، تب ایسی باتیں کر رہے ہو تم. ہود نے جواب دیا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں. یعنی نہ میں ان کو مانتا ہوں، نہ ان کی مجھ پر مار پڑی ہے، نہ میں ان کو اللہ کا شریک سمجھتا ہوں. من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر باقی سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کرو اور مجھے مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی وہ پکڑے ہوئے نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا قبضہ کیا ہوا، پورا کنٹرول کیا ہوا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم. میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ کے رسول ہود علیہ السلام قوم کو کہہ رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم اعراض کرو، نہیں مانتے، تو میں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ تو میں پہنچا چکا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اب میرا پروردگار تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے. میرا پروردگار یقیناً ہر چیز پر نگران ہے. اور یہ قوم عاد جو تھی بڑی لمبے لمبے جسم تھے، ان کے اونچے اونچے قد تھے، بڑے ڈھیل ڈول رکھنے والے طاقتور قوم تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ 30ویں پارے کی سورت میں فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ہم نے ان جیسی کوئی نسل کسی بھی علاقے میں پیدا ہی نہیں کی تھی. بڑا طاقتور سمجھتے تھے، کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ. طاقت اور قوت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ بڑا سخت کون ہو سکتا ہے، یہ تک ان کو مان تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مرضی سے نجات دی اور سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. بس یہ ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان پر رحمت کی، اور یہی چیزیں اللہ کی رحمت کا باعث بنتی ہیں.
وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ قوم عاد کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابر سرکش کے طریقے کی پیروی کرتے رہے۔ یہاں رسولہ کی بات آئی ہے، انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ رسول تو ایک تھا، سیدنا ہود علیہ السلام، زیادہ تو تھے نہیں۔ تو اس میں جو بنیادی عقیدہ ہے وہ سمجھ لیجیے، ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہوتا ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، آخر اس دنیا میں لعنت اس کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی، وہاں کوئی رحمت نہیں ملے گی۔ پیچھے سے مراد یہ کہ دنیا سے گئے، قبروں میں بھی جہاں کہیں یہ دفن ہے، جہاں کہیں بھی بہرحال موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی۔ وہ کس طرح کہ آج بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے اللہ کی تیری رحمت ان پر ہو، بلکہ جب یہ پڑھتے ہیں تو یہ لعنت کے الفاظ خود بخود اللہ کے کلام کے ذریعے سے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ الا لوگو غور سے سنو، ان عادا کفروا ربهم، قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا تھا، نہ اس کو پروردگار مانا، نہ اس کو وحدہ لا شریک تسلیم کیا، نہ اس کی بندگی کی، نہ اس کے رسول کو مانا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، یہی وجہ تھی کہ ان پر اتنا سخت عذاب آیا ہے۔ دیکھو یہ عاد کے لوگ دھتکار دیے گئے جو ہود کی قوم کے تھے، کیا بڑی شے سمجھتے تھے، ان کی نسل کا کوئی بندہ نہیں چھوڑا کہ آگے نسل چل سکے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں آباد کیا، لہذا اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو، یقین مانو میرا پروردگار قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو رات کے وقت، تو خاص طور پر جو رات کا آخری تہائی آتا ہے نا، ہر رات اللہ قریب بھی ہو جاتا ہے اور مجیب بھی ہو جاتا ہے، یعنی دعا کو قبول کرنے والا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا رب سبحانہ و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ یہ باقاعدہ آواز دی جاتی ہے۔ تو یہ وقت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے، یعنی رات کے پچھلے حصے میں۔ آپ فرماتے ہیں تم سے ہو سکے مسلمان ہو تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ، تو ضرور بن جاؤ، یعنی بستر چھوڑو، اٹھو، وضو کرو، مصلی پہ کھڑے ہو، کچھ تو پڑھ لو، کچھ تو مانگ لو اس سے۔ قالوا یا صالح، وہ کہنے لگے صالح اس سے پہلے تو ہمارے ہاں بڑی امیدوں کا سہارا تھا، ہم تو یہ سمجھتے تھے ہمارا بڑا روشن مستقبل ہو، ہم نے تو تم سے بڑی امیدیں باندھی ہوئی تھی، تم یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے؟ اور تو کس طرف لگ گئے ہو، اور پھر آئے ہو تو یہ کہتے ہو، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے، اور جس بات کی تو دعوت دیتا ہے اس میں ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے۔ واقعی توحید کی بات بے چین تو کر دیتی ہے مشرک کو۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی کھری کھری باتیں سنتا ہے، پیدا کرنے والا وہ، خالق وہ، رازق وہ، میں اس کو چھوڑ کے اس کو مانوں جو کچھ ہل نہیں سکتا، بول ہی نہیں سکتا، کچھ کر ہی نہیں سکتا، بے بس ہو، اب وہاں بندے کے دل میں ٹوٹ پھوٹ تو ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے بھئی یہ کیا، کس کو مانوں؟ یہ وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے ظاہر کر دی۔ قال یا قومی، صالح نے جواب دیا ہے میری قوم بھلا دیکھو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت یعنی نبوت سے بھی نوازا ہو، پھر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تو تم میرے نقصان ہی میں اضافہ ہی کر رہے ہو، اور کیا۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، ھذی ناقۃ اللہ لکم آیا، تم نے معجزہ مانگا تھا، لیجئے یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ پہاڑیاں نا، انہی کے اندر سے پھٹ کے کوئی زندہ اونٹنی نکال دو، یہ معجزہ سمجھیں گے۔ نکل آئی، اللہ نے پیدا کر دی، کہا یہ معجزہ آپ تمہارے لیے، مانگا تھا، مانو اس کو، اور اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو۔ اب جہاں بھی یہ چرنے جائے اس کو منع نہ کرنا کہ میری زمین پہ نہیں آ سکتی یا اس کی زمین پہ نہیں جا سکتی، اور اسے تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں بہت بڑا عذاب آئے گا۔ یہ معجزہ ہے، اس کو مان لینا، اس کی قدر کرنا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ معجزہ مان لیا جائے تو بچتی ہے قوم، اور نہ مانے تو قوم نہیں بچتی پھر۔ فعقروها، مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ کر مار ڈالا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا اچھا اب صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
یہ 3 دن بھی شاید اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے گڑ گڑائیں، معافیاں مانگیں، مگر بے حس جو لوگ ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، جی ہم نے یہ کر دیا، اب 3 دن کا مزید بھی انہوں نے ہمیں چھوٹ دے دی، چلیں 3 دن اور بھی انتظار کر لیتے ہیں، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ سبھی جو تھے اس جرم میں شریک ہو گئے، کاٹی کسی نے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ اشقاہا اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا ایک بدبخت ترین انسان اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا، اور اس نے جا کے اس کی رگیں کاٹ دی تاکہ یہ چل نہ سکے اور بیٹھ جائے، اور بیٹھتے بیٹھتے اس کی خون نکلتا رہے، خود مر جائے گی، بس اتنا اس نے کیا۔ اس ایک بندے نے کیا، ساری قوم اس کے اس کام سے متفق تھی، خوش تھی، راضی تھی۔ تو اس ایک مجرم کے جرم پر جب سارے خوش ہو جاتے ہیں، سارے راضی ہو جاتے ہیں، تو وہ خود بھی مجرم بن جاتے ہیں اللہ کی نظر میں۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا، پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ اللہ کے رسول وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک دھماکے نے آ پکڑا۔ صیحہ ویسے کہتے ہیں چیخ کو، وہ چیخ جو تھی دھماکے کی طرح تھی، جیسے کوئی بلاسٹ ہوتا ہے اور اس سے ہر شے بے بس ہو جاتی ہے، سننا، کان کے پردے پھٹ گئے، دل پھٹ گیا، بندے گر گئے وہاں۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، کھڑے تھے تو گھٹنوں کے بل گر گئے اور پھر اوندھے منہ جا کے گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، چند دنوں کے بعد وہاں حالت یہ ہو گئی جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ دیکھو سمود نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، ان کا کتنا برا انجام ہوا، اور پھر دوسری طرف الا بعدا لثمود، یہ سمود بھی دھتکار دیے گئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور بلا شبہ ہمارے رسول فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے بڑھاپے میں کہ اللہ آپ کو اب اولاد دے گا۔ تو ابراہیم کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ بھنا ہوا بچڑا ہم سب جانتے ہیں، آج کل کی باربیکیو جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام، اور مہمان نوازی کے جو آداب ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسے سنائے ہیں کہ مہمان نوازی جلد از جلد پیش کی جائے، جو کچھ فوری موجود ہو، جس کو ما حضر کہتے ہیں، جو میسر ہو اسے ہی پیش کر دیا جائے۔ اگر کچھ اور بھی ہے تو پیش کر سکتا ہے، مگر جو فوری طور پر پیش کیا جا سکتا ہے وہ۔ تو فما لبیسا کا جو لفظ ہے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ تو سب سے پہلے مہمان نواز جو ہے نا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کان اول من ضیف الضیف ابراہیم، سب سے پہلے جس شخص نے مہمان کی مہمان نوازی کی، اس کا اہتمام کیا، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں آپ فرماتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، تو اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے۔ اکرام یہی ہوتا ہے کہ جو بھی اس کی عزت خاطر مدارات ہو سکتی ہیں، خدمت ہو سکتی ہے، وہ کر لے۔ اور یہ یاد رکھیے مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بلائے جان ہوتا ہے، جس کو ہمارے ہاں باقاعدہ کہا بھی جاتا ہے، ایک سین بھی ہے۔ تو بہرحال بلائے جان نہ سمجھا جائے، مگر ہوتا یہی ہے کہ اس کے بعد پھر وہ عام جو روٹین ہوتی ہے گھر کی، اس میں شامل ہو جائے بس۔ تو یہ صدقہ ہوگا، صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو دے گا۔ مہمان کا بہرحال حق ہوتا ہے کسی بھی انسان پر، اگر اس کا مہمان بن کے آیا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کی خدمت کرے۔ پھر ضیافت نہ کرنے والا جو ہے اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی۔ تو آپ فرماتے ہیں لا خیر فی من لا یضیف، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی واقعی مسافر آ جائے، مہمان بننا چاہے، تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مہمان نوازی طلب کرے، اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلے تو بغیر بتائے آ جاتے تھے، اب بتا کے بھی آنا چاہیں اب بھی دل بڑا وہ تنگ ہوتا ہے۔ تو استطاعت کے مطابق بندہ مہمان نوازی کرے جتنی ہے، تکلف نہ کرے، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ فلما رأى أيديهم، پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ پا رہے، تو انہیں مشتبہ سمجھا، یہ جو کھانا نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب یہ تو دشمن ہے۔ مہمان جو ہوتے ہیں وہ تو کھانا فوراً کھاتے ہیں، تو یہ تو لگتا ہے دشمن ہے۔ مشتبہ شک ہوا ان کو، یہ کوئی مہمان نہیں ہے، کچھ اور کام کے لیے آئے ہیں۔ اب بوڑھے بزرگ تھے، گھر میں بوڑھی بیگم تھی،
سیدہ سارا. تو قالوا لا تخف، وہ پہچان گئے کہ یہ ہماری اس ماں سے ڈر گئے، ان کے چہرے پہ خوف نظر آ رہا ہے. تو فوراً اپنا تعارف کرایا. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. خوشخبری آپ کو دینی ہے، ایک خوشخبری دینے آئے ہیں، اور عذاب کے لیے وہاں جانا ہے. وامرأتہ قائمۃ، اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس دی. وہ اس خوشخبری سن کے ہنس پڑی. اس عمر میں یعنی بوڑھے میاں جو ہیں وہ ہڈیاں ہو چکی ہیں، بالکل کمزور ہیں، اور میں بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہوں. کیا اس طرح اس حالت میں ہمارے بچے ہوں گے؟ تو اس پہ ہنسی ہو. تو یہ ہنسنا جو تھا نا، یہ خدا نخواستہ کوئی مذاق نہیں تھا ان کا، بلکہ یہ تعجب کا ہنسنا تھا. فبشرناها باسحاق، تو اسی موقع پر ہم نے اس خاتون کو اسحاق کی خوشخبری دی کہ اللہ تمہیں ایک بچہ دے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کو پھر اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا. یعنی بیٹے کی اور پوتے کی خوشخبری ماں کو سنا دی. صبر کا یہ پھل ہے، قربانیوں کا، امتحانات کا، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم گزرے ہیں، پاس ہوئے ہیں. قالت، کہنے لگیں، یا ویلتا، ہے کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بڑھیا ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی. قالوا، انہوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ اللہ کا حکم ہے بھائی، اس پہ تعجب کی کیا بات ہو؟ تو جو چاہے کر سکتا ہے، سوکھے درخت کو بھی ہرا بھرا کر سکتا ہو. دنیا میں ہوتا ہے ایسا. کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت نبوت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں. بلا شبہ وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. اب یہاں سیدہ سارا جو بیگم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں شامل کیا ہے، اہل بیت میں. لیکن ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کا لوگوں کا نظریہ بن گیا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. خود اپنے گھر میں ذرا یہ دعویٰ کریں نا کہ میں ہوں، میرے بچے ہیں، یہ اہل بیت میں، بیوی نہیں ہے. کیا بیت میں رہ سکتے ہیں ایسے لوگ؟ گھر میں رہ تو دکھائیں دوسرے کو. کیسی بات ہے؟ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری مل گئی کہ واقعی یہ فرشتے ہیں، خوشخبری سنانے آئے ہیں، وہ خوف دور ہو گیا کہ دشمن نہیں ہے، کوئی برے کام کے لیے نہیں آئے، مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے. یہ کہنے لگے، اللہ موقع دے، ابھی نہ ان کو تباہ کر، تھوڑا سا مزید کام کرنے دے لوط علیہ السلام کو، ان کا فیصلہ جلدی نہ فرما. یہ نبی کا دل بڑا مشفق، رحم کرنے والا، شفقت والا ہوتا ہے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بلا شبہ ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعریف ہے. یا ابراہیم، فرشتوں نے کہا ابراہیم اس قصہ کو چھوڑ دیجیے، بس جو خوشخبری آپ کو دینا تھی وہ دے دی. اس قوم کا جو فیصلہ ہے، انہ قد جاء امر ربک، اب تو آپ کے پروردگار کا حکم آ چکا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اب انہیں عذاب آ کے رہے گا جو ٹل نہیں سکتا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، پھر جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے بعد پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس، تو سیء بہم، تو لوط علیہ السلام کو ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا کہ قوم بڑی بدتمیز ہے، بڑے بد اخلاق لوگ ہیں، یہ نوجوان ہیں، نوجوان، اور دوسرا یہ کہ عمر بھی ایسی بنا کے وہ آئے کہ جس میں ان کی نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں ہیں، مگر بڑے ہیں. تو بڑے عجیب سے نا اندر سے ان کی بڑی طبیعت اپسیٹ ہوئے کہ یہ میرے پاس آ گئے، میں ان کی حفاظت کیسے کروں گا؟ قوم کو پتہ چل گیا میرے پاس یہ مہمان آئے ہیں، وہ ان کو چھوڑیں گے؟ اور دل ان کا گھٹ گیا. وقال هذا يوم عسير، تو کہنے لگے یہ تو مصیبت کا دن ہے، یہ ساری قوم جو ہے نا ٹوٹ پڑے گی. اور ہوا ہی ایسا ہی. وجاءه قومه، اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے. کچھ روایات میں ہے کہ قوم کو اطلاع دینے والی لوط علیہ السلام کی بیگم تھی کہ انہوں نے دیوار پہ ہمسائے کو اطلاع دی. وہ لڑکے آئے بیٹھے نوجوان خوبصورت، بس وہ اطلاع پھیلی. ورنہ نبی کی کوئی بیوی جو ہوتی ہے نا، کوئی خدا نخواستہ وہ کفر کر سکتی ہے، مگر اس کے اندر کوئی بے حیائی یا خدا نخواستہ اخلاقی برائی نہیں ہوتی، صرف کفر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ پہلے سے ہی یہ بدکاری کیا کرتے تھے.
لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ہاؤلائی بناتی، اور بھائی اس کام کے لیے یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی جو بیٹیاں ہیں تم ان کو دیکھو، بحیثیت ایک باپ کے، نبی قوم کا باپ بھی ہوتا ہے، تو بحیثیت ایک باپ کے میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، اس کام کے لیے وہ ان کے پاس جاؤ جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، شادیاں کرو ان سے، فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا کہیں گے وہ، ہم آئے ہیں اور اجنبی ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم آ گئے، اور وہ جب میرے پاس آئے اور تم ان کو لے جاؤ گے، جو ان کا حشر کرو گے، وہ کیا کہیں گے؟ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں؟ تو یہ رجل رشید جو ہے کچھ طاقتور انسان ہوتا ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ کہنے لگے تم یہ تو جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم باپ بنے پھرتے ہو قوم کی بیٹیوں کے، ہمیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں، اگر دلچسپی ہوتی تو ہم تمہارے پاس کیوں آتے؟ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، باقی تم یہ جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، بس ہمارے حوالے کر دو۔ تو یہ سیدنا لوط علیہ السلام نے یہ جو لفظ کہے ہیں، ان لفظوں کو بڑے غلط طریقے سے لیا گیا، اسی لیے بعض دنیا میں مذاہب ہیں جو ان انبیاء کرام کو کہتے ہیں یہ خود گناہ گار تھے، یہ کم گناہ ہے کہ اپنی بیٹی کو زنا کے لیے دوسرے کے حوالے کرنے کا کہنا، ایسی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ بڑا ملعون فعل ہے ہماری شریعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ اندیشہ جس چیز کا ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے۔ تو یہ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، 3 بار آپ نے یہ لفظ فرمائے۔ سزا کیا ہے اس کی؟ صحیح حدیث ہے یہ کہ آپ فرماتے ہیں جس شخص کو تم قوم لوط کا عمل کرتے دیکھو تو کرنے والے کو بھی اور کروانے والے دونوں کو قتل کر ڈالو، گندا کام ہے، یعنی جانور جو ہے نا وہ بھی یہ کام نہیں کرتا۔ قال لو ان لی بکم قوتا، لوط نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا، مہمان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیتا کہ مضبوط سہارا ہوتا، میں تمہارا مقابلہ کر کے اپنے ان مہمانوں کو بچا سکتا۔ قالوا یا لوط، اب فرشتے کہنے لگے، وہ فرشتے جو تھے جو اندر سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو وہ بول پڑے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تم ایسا کرو کچھ حصہ رات گزر لے تو اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ہاں آپ کی بیوی پر وہی کچھ گزرنا ہے جو اس قوم پر گزرے گا، ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے اور صبح ہونے میں اب دیری کتنی ہے، آئی کہ آئی۔ تو لوط علیہ السلام اہل ایمان کو لے کے نکل گئے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصہ کو نچلا حصہ بنا دیا۔ انہوں نے بھی ایک فطری طریقہ تھا اس کو چھوڑ کے جو نیچے والا حصہ اس کو اوپر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا بھی ویسی دی، فرشتے آئے انہوں نے پوری بستی پروں پہ اٹھائی، اوپر لے گئے اور اوپر جا کے اس کو یوں الٹا دیا، اب وہ نیچے، اوپر سے پتھروں کی بارش۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پھر ان پر کنکر کی قسم کے تہ بتہ پتھر برسائے جو تیرے پروردگار کے ہاں سے نشان زدہ تھے، کہ یہ پتھر اس کے دماغ کو لگے، اس کا سر پھوڑ کے اس کا بھیجا نکال دے، یہ وہاں گرے اور اوپر سے یہ پتھر آئے اس کا پیٹ پھاڑ دے، بالکل ٹارگیٹڈ تھے۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ خطہ ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ ظالموں سے مراد کون ہے؟ جو نبی علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ خطہ دور نہیں ہے، روزانہ ان کے قافلے وہاں سے آتے جاتے ہیں، تبوک کے راستے جب شام جاتے تھے تو راستے میں یہ سب کچھ موجود تھا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد یہ ڈنڈی کیوں مارتے ہو؟ اللہ تمہیں جو سب کچھ دے رہا ہے تو چھوڑو ان کاموں کو، یہ بد اخلاقی ہے، بد دیانتی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیرے گا، کیونکہ بندوں کے حقوق جب تم غصب کرو گے، کھاؤ گے، تو پھر عذاب کی یہ شکل ہوگی۔ وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یہ ڈنڈی مارنا اس سے بڑا فساد پھیلتا ہے، دوسرے بھی خراب ہو جاتے ہیں، اچھا وہ مارتا ہے تو میں بھی ماروں گا،
اس سے میں نے سیکھا تو میں بھی اپنی دکان کھول کے یہ کام کرتا ہوں. بقیت اللہ خیر لکم، تمہارے لیے اللہ کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے اگر تم بہتر مومن ہو، اور میں تم پر کوئی محافظ تو نہیں ہوں، بس کہہ سکتا ہوں، روک تو نہیں سکتا تمہیں. قالوا یا شعیب، وہ کہنے لگے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے چلے آئے ہیں؟ وہی نماز پڑھنا الگ چیز ہوتی ہے، دنیا داری الگ چیز ہے. وہ اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں تو ہم آزاد ہیں، اس میں کیا ہے جناب، یہ کام بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو. اور پھر دوسری کہ جیسے ہم چاہتے ہیں یا جیسے ہم چاہتے ہیں اپنے اموال میں تصرف کرنا چھوڑ دیں، یہی نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے. یہ شروع سے ایک ذہن چلا آ رہا ہے کہ آپ کا ذہن نہیں ہے کہ مذہب الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے. یہ دوسروں کا سوچ ہے، ہماری نہیں ہے کہ ہمارا اللہ صرف مسجد میں ہے، مسجد سے باہر نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ جہاں مسجد میں ہے، مسجد سے باہر بھی جہاں کہیں ہوں گے وہ دیکھ رہا ہے، ہم نے وہاں بھی اس کی فرما برداری کرنی ہے. تو کہنے لگے کہ تم تو بڑے بردبار اور بھلے مانس آدمی ہو، یعنی کیسی باتیں کرتے ہو، دنیا کا چلن کچھ ہو رہا ہے اور تم ہمیں بولی بولی باتیں کر کے بھولا بنانا چاہتے ہو. قال یا قوم ارائیتم، شعیب نے کہا میری قوم بھلا وہ دیکھو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اللہ نے اچھا رزق بھی عطا کیا ہو تو میں کیسے تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود ہی اس کی خلاف ورزی کرنے لگوں. میں تو جہاں ہو سکے اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور مجھے توفیق نصیب ہونا تو اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کر دے کہ تمہیں ویسی ہی مصیبت پہنچ جائے جیسی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی تھی. اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ بھی دور نہیں، وہ بھی تم جانتے ہو، آخر یہ نافرمان قومیں تھیں، نبی کی نہیں سنی تو اللہ نے سزا دی. میں بھی اللہ کا نبی ہوں، نہیں سن رہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، لہذا اس سے پہلے کہ عذاب آئے اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو کہ آئندہ ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور لوگوں کے ساتھ کوئی دھوکہ فراڈ نہیں کریں گے. میرا پروردگار یقیناً رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے. ودود، محبت کرنے والا، اللہ مومنوں سے محبت کرنے والا ہے. قالوا یا شعیب، وہ کہنے لگے شعیب تمہاری اکثر باتوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی آج کا دور بھائی کچھ اور ہے، کیسے عمل ہو سکتا ہے ان باتوں میں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور سے آدمی ہو، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے جس طرح کی تم باتیں کرتے ہو. یہ باتیں آج بھی بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، تو کہتے ہیں آج کل لوگ یعنی بزنس کرتے ہیں نا تو سیدھا بینک کے پاس جا کے سود لیتے ہیں، اور صاف کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بینک سے سود لیے بغیر ہم کوئی بزنس شروع کر سکتے. اور کوئی سمجھائے، کہتے ہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، ناممکن ہے. اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، اور تم ایسے نہیں کہ جس کا ہم پر کوئی دباؤ ہو. تم ہلکے سے آدمی ہو، ہم آرام سے ختم کر دیں گے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. قال یا قومی، شعیب نے کہا میری قوم، کیا تم پر میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے جسے تم نے بالکل پس پش ڈال دیا ہے؟ تو اللہ سے ڈرو، میری برادری کا دباؤ کیا، اللہ کا دباؤ زیادہ ہونا چاہیے. ان ربی بما تعملون محیط، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَيَا قَوْمِ، آخر کہہ دیا اے میری قوم تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور جھوٹا کون ہے. تم مجھے کہتے ہو، پتہ چل جائے گا. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مہربانی سے بچا لیا. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، نہیں مانی تھی شعیب علیہ السلام کی، مخالفت کی تھی، انہیں ایک سخت چنگھاڑ نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے. اور ایسے پڑے رہ گئے کأن لم یغنوا فیہا، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے. کیا سزا ہے، بندے مر جائیں اور گھر باقی ہوں، گھر کی ہر چیز باقی ہو، یہ سزا تھی. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، اہل مدین پر بھی ایسی ہی پھٹکار پڑی جیسے قوم سمود پر پڑی تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اللہ کے رسول ہم ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے اور صریح سند یعنی نبوت دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تھا. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، تو درباریوں نے فرعون کے حکم کی ہی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کچھ اچھا نہ تھا، جانتے تھے کہ یہ غلط حکم دیتا ہے، اس میں رہنمائی نہیں ہے ہماری.
مگر چاپلوسی، ڈر فرعون کا، اس کے ظلم کا اور عہدہ چھن جانے کا، محروم ہونے کا. یخدم قومہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے لیڈ کرتا ہوگا اور انہیں جہنم کے کنارے لا کھڑا کرے گا. کتنی بری ہے وارد ہونے کی جگہ جہاں وہ وارد ہوں گے. یہ ہوتا ہے لیڈرشپ اچھی ہو تو کل کی قیادت بھی اچھی ہوگی، اور اگر اسی طرح کے لیڈر بنا لیے گئے تو کل قیامت کو یہی قیادت کریں گے اور قوم کے آگے آگے ہوں گے اور لے جائیں گے سیدھے وہیں جہاں خود بھی گرنا ہے اور پوری قوم کو بھی گرائیں گے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ، ان لوگوں پر اس دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی. بئس الرفد المرفود، کیسا برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، اللہ کے نبی یہ ان بستیوں کی چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں. منہا قائم و حسید، ان میں سے کچھ تو موجود ہیں اور کچھ اجڑ چکی ہیں، کھنڈرات موجود ہیں. وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا تھا. کوئی دیکھ کے ان کو کہ اچھی قومیں آباد تھیں، اللہ نے خام خواہ ان کو مار دیا، ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا. پھر جب اللہ کا حکم عذاب آ گیا تو ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، وہی ان کو بچا لیتے. پھر بڑا مان تھا ان کو، بلکہ ان معبودوں نے ان کی تباہی میں کچھ اضافہ ہی کر دیا. جتنا ان سے چمٹے اللہ نے اتنی ان کو زیادہ سزا دی. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور جب بھی آپ کا پروردگار کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت دکھ دینے والی اور سخت ہوتی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، جو شخص آخرت کے عذاب سے ڈرے اس کے لیے بھی اس میں نشان عبرت ہے. وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور اس دن جو کچھ ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا. لوگ بھی اکٹھے ہوں گے اور سب کی موجودگی، ظالم مظلوم وہ بھی موجود ہوں گے، امت نبی وہ بھی موجود ہوں گے. یہ سب کی موجودگی میں یہ سب کام ہوگا، حتیٰ کہ بندہ خود اور اس کے عمل اللہ تعالیٰ کوئی شیپ بنا دے گا، کوئی چیز بنا دے گا جو اس کے ساتھ ہوں گے. جیسے آتا ہے نا کہ قبر سے بندہ اٹھے گا میدان محشر میں تو اس کو گردن پہ ایک سانپ لپٹا ہوگا جو اوپر سے آ کے اس کو یوں ڈسے، تو تم کون ہو؟ کہ تمہارا مال ہو، تم نے مجھے دنیا میں سینت سینت کے رکھا تھا، آج اللہ نے مجھے تم پر مسلط کر دیا. یہ بھی مشہود ہے. وَمَا نُؤَخِّرُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم نے اس دن کو بس ایک معینہ مدت تک کے لیے مؤخر کر رکھا ہے، وہ ہم جانتے ہیں. یوم یاتی، جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص کلام بھی نہ کر سکے گا. کوئی بول کے تو دکھائے اللہ کو، تاکہ بڑے بڑے نبی بھی چپ ہوں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. پھر ان میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت، تقسیم ہو جائے گی میدان محشر میں. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو جہنم میں داخل ہوں گے اور وہیں چیختے چلاتے رہا کریں گے اور کوئی سننے والا ان کا نہیں ہوگا. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہیں وہ اسی میں رہیں گے. یہ زمین و آسمان وہ قیامت کے دن اللہ نے جو بنانے ہیں، یہ نہیں، یہ تو ختم ہو جائے گا، اس میں رہیں گے. ایک نئی دنیا بسے گی، آباد ہوگی. الا یہ کہ آپ کا پروردگار کچھ اور چاہے، کیونکہ آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو نیک وقت ہیں وہ اس وقت تک جنت میں ہی رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں. الا یہ کہ آپ کا پروردگار کچھ اور چاہے. یہ ایسی بخشش ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی کٹے گی نہیں. تو یہ ہمیشگی کی زندگی ہے، جنت کی بھی اور دوزخ کی بھی. وَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، اللہ کے نبی جن چیزوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے. یہ تو انہیں ایسی اندھی عقیدت سے پوچھ رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے، اور ہم بلا کم و کاست انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے ان کے اعمال کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، تورات، اور اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا. بعد والوں نے اس میں کچھ سے کچھ بنا دیا اس کو. اور اگر آپ کے پروردگار کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، اور وہ بھی اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں بے چین کیا ہوا تھا. تورات کے بارے میں انہیں شک تھا، بے چین تھے اندر سے. آج قرآن کے بارے میں بہت سے لوگ، اللہ کے نبی، بے چین ہیں. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، ان میں سے ہر ایک کو تیرا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے. فَاسْتَقِمْ، پس آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، ڈٹ جائیے، استقامت اختیار کیجیے.
کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، یعنی جو ہم نازل کر رہے ہیں آپ پوری ہمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ جم کے آپ ہماری بات دوسروں تک پہنچائیں۔ ومن تاب معک، اور آپ کے وہ ساتھی بھی، وہ بھی جم کے رہیں۔ ولا تطغوا، جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان کی طرف رجوع کیا، اور سرتابی نہ کرنا۔ انہ بما تعملون بصیر، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ہاں مسلمانوں، نہ ہی ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا۔ جھکنا کا مطلب یہ کہ ان کی تھوڑی سی کوئی بات مان لو، چلو کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہیں ذرا اس کو ہاتھ لگا دو، ہاتھ لگا دو، کیا ہوا، کچھ چادر چڑھا دو۔ یہ بت کو ہاتھ لگانا، گھنٹی بجانا، یہ رکن ہے، یہ جھکنا ہے، محبت ہے، دل کا میلان ہے، اس سے منع کر رہا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا، فتمسکم النار، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی۔ یعنی مراد یہ کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ نے تو منع کیا ہوا کہ ان کی طرف جھکنا ہی نہیں ہے، اور پھر تم شرک کرنے لگ جاؤ، یہ شرک ہوگا اللہ کی نظر میں۔ پھر تمہیں ایسا کوئی سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، نہ ہی کہیں سے تمہیں مدد پہنچے گی۔ تو بہرحال یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کی طرف معمولی سا جھکنا یا ان کے شرک کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنا یہ منع ہے۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار، اللہ کے نبی آپ دن کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کیجیے، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو طرفوں کے اوقات میں اس کے بڑے زبردست معنی ہیں، یعنی انسان ذرا تھوڑا سا سوچے تو اس سے مراد یہ تو فجر کی نماز ہے، اور باقی دن کا کنارہ جو ہے، جو اینڈ ہوتا ہے، اس سے پہلے کی جو نمازیں ہیں ظہر اور عصر وہ ہو گئی، اور پھر وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ میں مغرب بھی آ جاتی ہے، عشاء بھی آ جاتی ہے، رات کا قیام بھی آ جاتا ہے، اور طرفی النہار میں صبح کی جو نفل ہیں جن کو کیا کہتے ہیں چاشت کی جو نماز ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ کام کیجئے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ اس موقع کو بھی ضائع نہ کریں۔ تو نماز گناہوں کو معاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک نماز پڑھیں، دوسری نماز کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دوسری نماز ادا کرنے کے بعد ان گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ پھر فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ بھی مٹتا ہے اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ واصبر، اور صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی نیکی پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ بس یہ ہے، فلولا کان من القرون من قبلکم، جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے جنہیں ہم نے بچا لیا تھا، ان میں سے اہل خیر کیوں پیدا نہ ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے؟ وہ بچے ہوئے لوگ تو کم از کم یہ سوچتے کہ اللہ نے ہمیں بچایا تو کوئی خیر تو تھی، اور ہمیں باقی رکھا ہے تو اس لیے رکھا ہے کہ ہم کم از کم پچھلوں کی حرکتیں جو ہیں وہ آنے والوں کو بتائیں کہ وہ نہ کریں۔ وہ کرتے تھے تو اس وجہ سے ان پر عذاب آیا، اگر کچھ ایسے تھے وہ بھی بہت تھوڑے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک نسل جو ہے نا وہ پچھلوں کو دیکھتی ہے کہ انہوں نے کچھ غلط کام کیے تھے جس کی سزا ان کو ملی، لیکن یہ دیکھ کے اگلوں کو نہیں بتاتے، کہتے نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ خیر جو ہے نا وہ ان سے بھی گم ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ ایسے تھے بھی تو وہ بہت تھوڑے تھے، اور جو ظالم تھے وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی، اور وہ بالآخر مجرم بن کر ہی رہے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اور آپ کے پروردگار کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ جب لوگ اچھے ہوں تو اللہ کو کیا پڑی ہے سزا دینے کی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، مگر وہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب اختلاف رہے گا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ یہ ٹیسٹ ہے ہمارا، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، بجز ان لوگوں کے وہ اختلاف سے بچے رہیں گے جن پر آپ کا پروردگار رحم کر دے۔ اللہ نے تو انہیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ اختلاف کرتے رہیں، اور آپ کے پروردگار کی یہ بات پوری ہو گئی کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم رسولوں کے حالات کی ایک ایک خبر اللہ کے رسول آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے دل مضبوط ہو جائیں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں اکیلا ہوں، مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، بلکہ آپ یہ سوچیں مجھ سے پہلے بھی نبی آئے، انہوں نے بھی یہ کام کیا، برداشت کیا، اللہ نے ساتھ دیا ان کا،
تو میں بھی برداشت کروں، صبر کروں، اپنا کام کرتا رہوں، اور اللہ تعالیٰ آخر میں میرا ساتھ دے گا۔ اور ان خبروں کے ذریعے آپ تک حق بات پہنچی اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت بھی ہو گئی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے جاؤ، ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، باقی آئندہ کیا ہونا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پوشیدہ ہے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور معاملات ہمارے تمہارے سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہذا آپ اسی کی عبادت کی۔ سورہ یوسف، ان کے نام سے یہ سورت ہے، بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے اور جس میں بے شمار اسباب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو ہر بات وضاحت سے بیان کرتی ہے، یعنی یہ قرآن مجید۔ تب واقع جو ہوگا وہ بھی ہر بات کو بالکل کھول کھول کے اللہ بیان کرے گا۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ یہ دلیل ہے قرآن مجید کی عربی زبان کی کہ یہ بات سمجھا سکتی ہے، دوسری زبانیں ایسی باتیں نہیں سمجھا سکتی، اس میں کئی اور معنی ہو سکتے ہیں، ان کے پاس لفظ ہی نہیں ہے، ووکیبلری نہیں ہے اتنی۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ کے نبی ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پیشتر آپ اس سے بے خبر تھے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کیا واقعہ ہے آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اذ قال یوسف لابیہ، وہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے جب یوسف نے بچپن میں اپنے باپ سے کہا تھا، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب ہے، یہ رویا صالحہ کہتے ہیں اس کو، یہ اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اچھا رویا جو ہے، کبھی کبھی خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک خواب بندے کے اپنے اوہام و خیالات بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر خواب جو ہے نا وہ یہ نہ کہا جائے کہ اس کی کیا تعبیر ہے کیا تعبیر ہے، بہت سے خوابوں کو جھٹک دینا چاہیے۔ اچھا خواب آ جائے تو اللہ کا شکر انسان ادا کرے اور خوش بھی ہو، اور خواب کی تعبیر اگر پوچھنی ہو تو صرف ایک صحیح جاننے والا جو اہل عالم ہے اس سے بندہ پوچھے، یا جو اپنے مخلص لوگ ہیں اپنے ناصح ہیں ان سے انسان پوچھے۔ برا خواب آئے تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہے اندر ہی اندر۔ قال یا بنی، تو باپ نے یہ خواب سن کے کہا، میرے پیارے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، 11 بھائی تھے ان کے اور بھی، ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا سری دشمن ہے۔ وہ کہیں گے اس خواب کا تو یوں پتہ چلتا ہے کہ ہم 11 بھائی جو ہیں وہ اس کے آگے جھک جائیں گے، اور ماں باپ جو ہیں سورج اور چاند یہ بھی اس کے آگے جھکیں گے، یہ تو بڑی شے بننے والا ہے، ہم کیوں نہ بنے؟ تو بس وہ شیطانی بھی تدبیریں ان کے ذہن میں آئیں گی، بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا۔ تو بعض اوقات نعمت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی نعمت کو چھپانا بھی چاہیے۔ کب چھپانا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں تاکید یہی ہے کہ نعمت کو چھپانے کا حکم یہ ہے کہ جہاں تک کہ وہ وجود میں آ جائے، خود وجود میں آ جائے، خود ظاہر ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں بتانے کی۔ کوئی حاجت پوری جب تک نہ ہو تب تک انسان اس کو چھپاتا رہے۔ چھپانے کا عمل ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے ہوگا۔ جب ضرورت پوری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس مقصد تک پہنچنے کا اس پر انعام کر دے جس کا وہ ارادہ کرتا تھا، تو پھر وہ اس نعمت کو بیان کر سکتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے، جب تک کہ اس کو کسی حاسد کا ڈر نہ ہو۔ یہ بھی ہے، حاسد سے بچنے کے لیے نعمت کو بندہ چھپا لے تو اچھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ تو اظہار کس کا کب ہونا چاہیے؟ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے، جب نعمت مل جائے اور حسد کا ڈر نہ ہو تب بندہ اظہار کرے۔ تفصیل بیان کیے بغیر بس اس کا اظہار کر دے کافی ہے، اگر کرنی پڑے تو مجمل طریقے سے، یعنی شارٹ ورڈز میں وہ دوسرے کو بتا دے بس۔ اور باقی یہ کہ قولاً اور عملاً، منہ سے اور عمل سے اللہ کا شکر ضرور ادا کرے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اس طرح اس خواب کے مطابق تمہارا پروردگار تجھے دین کے لیے منتخب کر لے گا، یعنی دین کے کام لے گا تجھ سے۔ یعنی میری نبوت لگتا ہے نبوت کے بعد یہ نبوت تمہارے پاس آنے والی ہے، تمہیں باتوں کا مآل یعنی باتوں کا انجام سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے 2 باپوں ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے۔
یعنی جس طرح ان کو نبوت ملی مجھے ملی، یہ نعمت تمہیں بھی ملے گی، بلا شبہ تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ باپ بیٹے کے درمیان بات ہو گئی۔ اب لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سے نشانات عبرت ہیں۔ یہ سوال کیے تھے مکی لوگوں نے، یہودیوں سے پوچھ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سوال کیے، یا خود یہودیوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایسے سوال کیے یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے۔ سوال یہ تھا کہ وہ رہتے تھے کنعان میں، جو دور دراز کا فلسطین کا علاقہ ہے، یہ خاندان مصر میں کیسے آباد ہوا ہے، یہ بتا دیجیے۔ اب اس کا جواب ہے، اللہ فرماتے ہیں صرف جواب نہیں ہے بلکہ یوسف میں اور ان کے بھائیوں میں بہت سی ایسی آیات ہیں، عبرت کی باتیں ہیں، جو سوال کرنے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اذ قالوا لیوسف، جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین یہ ایک ماں سے تھے، باقی دوسری ماں سے تھے، تو یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، دونوں چھوٹے تھے نا، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، جتھا ہیں ہم 10 بھائی، ہمیں کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، ہمارا باپ تو سری بھول میں ہے، بابا جو ہے نا وہ صحیح راہ پہ نہیں ہے، اقتلوا یوسف، لہذا یا تو یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں دور نظروں سے پھینک دو، اس طرح تمہارا باپ تمہاری طرف متوجہ ہوگا، پھر اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ شیطان دیکھ کیا سکھا رہا ہے، جرم کر لو، قاتل بن جاؤ، اور پھر اس کے بعد ٹوپی پہن کے مسجد میں آ جاؤ۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو مارو، ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو نہ مارو، بلکہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گمنام سے کنویں میں پھینک دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا، بچہ ہے لے جائے گا۔ قالو، یہ اس بات پہ طے ہو گئی۔ اس تجویز کے بعد وہ اپنے باپ سے کہنے لگے، کیا بات ہے ابا جان، کیا آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیے تو صحیح، تاکہ وہ جنگل کے پھل کھائے، کھیل سے دل بہلائے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ باپ نے کہا، اگر تم اسے لے جاؤ تو ایک تو مجھے اس کی جدائی کا رنج ہوگا، دوسرے میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ تم اس سے بے خبر ہو جاؤ تو اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، اس لیے کہ بھیڑیے تو وہاں موجود ہیں، جہاں جانوروں پر اٹیک کر سکتے ہیں، چھوٹے بچے پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ قالو، وہ کہنے لگے، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے، پھر تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے، پھر تو ہم کچھ نہ ہوئے۔ والد نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ فلما ذهبوا به، چنانچہ جب وہ یوسف کو لے گئے اور ریوڑ کے ساتھ، اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں گے، اس وقت ہم نے یوسف کو وحی کی۔ وہ ڈال رہے تھے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی کی کہ یوسف گھبراؤ نہیں، ایک وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کی یہ حرکت جتلاؤ گے، حالانکہ وہ تمہارے متعلق کچھ نہ جانتے ہوں گے۔ کیا خوشخبری ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ کنویں میں نہیں پھینک رہا بلکہ مصر کے تخت تک پہنچا رہا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے۔ عشاء کا وقت رات کے اندھیرے کا ہوتا ہے، اور اندھیرے میں جو جرائم ہوتے ہیں وہ کافی چھپ بھی جاتے ہیں، اور پھر رونا پیٹنا بھی ایسے لوگوں کا کام ہوتا ہے جو دن کو جرائم کرتے ہیں اور رات کو اپنے آپ کو بڑا مظلوم ثابت کرتے ہیں۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے ہم دوڑ کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے، یعنی دوڑ لگائی، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پیچھے چھوڑ دیا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا، اور آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ وجاءوا علی قمیصی بدم کذب، اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لائے۔ قمیص، اس کے لفظ کو دیکھیے، یعنی پوری قمیص رکھی کہ دیکھیے اس پہ خون لگا ہوا یوسف، اور قمیص صحیح سالم تھی۔ تو یعقوب نے کہا بات یوں نہیں، بلکہ تم لوگوں نے ایک بری بات کو بنا سنوار دیا ہے۔ وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ جو بھیڑیا تھا بڑا سیانا تھا، اس نے پہلے یوسف علیہ السلام کی قمیص اتاری، اس کو نیچے بچھایا، پھر اس کے اوپر بیٹھ کے یوسف کو کھایا اس نے۔ خیر اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے متعلق اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں، شکوہ کسی سے نہیں کیا جاتا سوائے اللہ کے، اور وہ کیا ہوتا ہے صبر جمیل بس۔ وجاءت سیارۃ، پھر دوسری طرف ایک قافلہ آیا جس نے اپنے پانی لانے والے کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ اس نے اس کنویں میں جہاں یوسف پڑے ہوئے تھے اپنا ڈول لٹکایا تو بول اٹھا، بڑی خوشی کی بات ہے یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ رسی ڈال کے یوسف علیہ السلام کو کہا پکڑو، ان کو اوپر لائے، اور اوپر لا کے پھر انہوں نے اسے بکاؤ مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وشروہ، چنانچہ انہوں نے
مصر کے بازار میں آ کے یوسف کو چند درہموں کے عوض حقیر سی قیمت پہ بیچ ڈالا. ڈر تھا نا کہ پیچھے کوئی آ نہ جائے، بچہ خوبصورت ہے، کوئی خاندانی بچہ لگتا ہے، تو اس لیے جو قیمت ملتی ہے دو اور لے لو. حقیر سی قیمت لی. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس کے بارے میں انہیں اس سے زیادہ کچھ دلچسپی نہ تھی، بس تھوڑے سے پیسے جو ملتے ہیں کافی ہیں، باقی یہ کیا کون ہے کیا نہیں ہے جائے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا وہ گھر لایا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے عزت سے رکھو، مراد یہ کہ بیٹے کی طرح اس کو پالو، امید ہے کہ یہ بڑا ہو کے ہمیں نفع دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں قدم جمانے کا موقع فراہم کر دیا. مصر کی سرزمین میں بندہ نہیں جانتا میں اب جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کہاں جا کے ٹکوں گا، کہاں رہوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اسباب ہی ایسے بنا دیتا ہے. غرض یہ تھی کہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھا دیں، اور اللہ اپنے حکم نافذ کرنے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں. یہاں بھی دیکھ لیجئے کہاں کے لوگ تھے، کہاں آ گئے، اور یہاں آ کے کیا کیا ان کو مرتبے مل گئے. ہاں، یہ ہمارے اس شہر کی جو میئر تھی کہاں کی تھی، کہاں آ کے پلی بڑی اور 40 سال تک آرام سے رہی. تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. یہ نیک لوگوں کی جزا جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، وہ حکومت بھی ہے، حکمت بھی ہے اور علم بھی ہے. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے یوسف کو اپنی طرف ورغلانا چاہا. اب یوسف جوان ہوئے، خوبصورت ہو گئے، اور جوانی کی خوبصورتی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہوا تھا. تو بہرحال اس عورت کی کمزوری تھی، بن گئے وہ. اس نے دروازے بند کر لیے اور یوسف سے کہنے لگی جلدی آ جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی، میرے پروردگار نے تو مجھے بہت اچھی منزلت بخشی، اور میں یہ کام کیوں کروں، یا یہ کام میں کروں. دونوں مطلب ہیں اس کے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے نکال کے کہاں رکھا، اور جس گھر میں پلا یہ میری کم عزت ہے، پھر میں یہ کام کروں اللہ تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دے گا. یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہ ربی، کہ تمہارا خاوند جو ہے نا وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھ پر اتنا احسان کیا، مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، میں اس کے ساتھ خیانت کروں. انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ یقیناً فلاح نہیں پاتے. تو عورت کا جو فتنہ ہے وہ بہرحال بہت بڑا ہے. دنیا بڑی میٹھی اور سب تو شاداب لگتی ہے، اللہ نے ہمیں اس میں خلیفہ بنایا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کیا عمل کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں دنیا سے اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنو اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں میں تھا، اور شیطان جب مومن پر حملہ کرواتا ہے تو عورت کے ذریعے سے کرواتا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، چنانچہ اس عورت نے یوسف کا پکا ارادہ کر لیا. اور اللہ فرماتے ہیں یہاں ہمت بھی پہ سٹاپ کرنا چاہیے. پھر آگے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کا قصد کر لیتے، برائی کا ارادہ کر لیتے، اگر اپنے پروردگار کی برہان کو نہ دیکھ پاتے. اور برہان کیا تھی؟ یوسف کس باپ کے بیٹے ہو؟ یعقوب نبی. کس کے پوتے ہو؟ اسحاق. کس کے پڑ پوتے ہو؟ یہ کام کرو گے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. واستبق الباب، پھر وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے، اور اس عورت نے یوسف کو پیچھے سے کھینچ کر ان کی قمیص پھاڑ ڈالی. دروازہ کھلا تو انہوں نے عورت کے خاوند کو دروازہ کے پاس کھڑا پایا. تب وہ اسے کہنے لگی خاوند کو جو شخص تیری بیوی سے برا ارادہ رکھتا ہو اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو اسے قید کر دیا جائے اور یا اسے دردناک سزا دی جائے. اب یہ دیکھیے پتہ چلتا ہے کہ اس میں صرف انسان کی اپنی ایک لسٹ تھی، بری خواہش تھی کہ میں کس طرح اس کو پورا کروں، اور اسی کو کہتے ہیں کھڑے کھڑے محبت ہو جانا، جس کو آج نام دے رکھا ہم نے عشق کا. اور دیکھیے جب وہ پورا نہیں ہوا تو وہ عشق نفرت میں بدل گیا. خواہش جب پوری نہ ہو، اور پھر سزا بھی خوب تجویز کر دی، الزام بھی لگا دیا اور سزا بھی تجویز کر دی. قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف نے دیکھا مجھ پر الزام لگ رہا ہے تو کہا بات یوں نہیں بلکہ اس نے مجھے اپنی طرف ورغلانا چاہا تھا، اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے قرائن کی بنا پر شہادت دیتے ہوئے کہا جو اس کو ثبوت نظر آئے
تو اس کو قرائن کہہ رہے ہیں. کیا کہا؟ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی اور یوسف جھوٹا ہے، کیونکہ عورت نے پھر اپنے بچانے کی کوشش کی اور یوسف نے پڑھنے کی کوشش کی. اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچا ہے. یہ قرائن تھے. فلما رأى قمیصه قد من دبر، پھر جب عورت کے خاوند یعنی عزیز مصر نے یوسف کی قمیص دیکھی تو پیچھے سے پھٹی تھی، یہ دیکھ کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تو تم عورتوں کا ایک چلتر ہے، واقعی تمہارے چلتر بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یوسف اس بات کو جانے دو اور اپنی بیوی سے کہا تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تو ہی خطا کر رہا ہے. بات آئی گئی ہوگی لیکن بات پھیل بھی گئی. وقال نسوۃ فی المدینہ، اور شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی. ان تک ایلیٹ کلاس میں جب یہ بات پہنچی تو کہنے لگی امراۃ العزیز تراود فتاوہا عن نفسہ، کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف ورگلانا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے. ہم تو اسے واضح طور پر گمراہی میں مبتلا دیکھ رہی ہیں، اور کوئی قابو کرنا تھا تو کوئی بڑا بندہ ہوتا، غلام اس کے پیچھے دیوانی ہو گئی ہے. یعنی دیکھیے ان کی چوائس دیکھی کیا تھی کہ ایک لڑکا ہے، غلام ہے، کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں، اس پہ پیچھے مر رہی ہے. تو مرنا تھا تو کسی بڑے آدمی پہ مرتی. یہ نہیں کہا کہ برا کام ہے، لگتا ہے کہ ان عورتوں کا بھی یہی پیشہ تھا. فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس سے ضیافت تیار کی اور ہر عورت کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی اور پھل بھی رکھ دیے اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے نکل آؤ. جب ان عورتوں نے انہیں دیکھا تو حسن میں فائق تر سمجھا، کیا زبردست خوبصورت انسان ہے، اور پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ بول اٹھی کہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. مراد یہ کہ تمہارا انتخاب بہت اچھا ہے. قالت، تو عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی کہ غلام کے پیچھے دیوانی ہوئی پھرتی ہے. تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے تو صرف دیکھا ہے اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی ہو. جو میرے سامنے 24 گھنٹے رہتا ہو تو میرے دل کا کیا حال ہوگا. بے شک میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بچ نکلا، اور اگر اب بھی اس نے میرا کہنا نہ مانا، دیکھیں کتنی دلیری سے بے حیائی کی بات کی جا رہی ہے، تو اسے قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو جائے گا. میں عزت دینا چاہتی ہوں ورنہ جیل میں جائے گا. قال، یوسف علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار، جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید ہی زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ رکھا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا. میں ابھی خدا نہ خاصی اس برائی میں پڑ جاؤں گا. اور پھر بس برائی میں پڑنے والے جاہل لوگ ہی ہوتے ہیں نا، جن کو نہ خدا کا خوف ہو، نہ شریعت کا کوئی علم ہو، نہ اپنی عزت اور عصمت کی پرواہ ہو، نہ دوسروں کی عزت اور عصمت کی پرواہ ہو. فاستجاب له ربه، چنانچہ اس کے رب نے یوسف کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے مکر کو یوسف سے دور رکھا، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، یوسف کی بریت اور عورت کی بدعتواری کے کئی دلائل مل جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف کچھ مدت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے، کیونکہ بدنام ہم ہو رہے ہیں. تو اس بدنامی سے بچنے کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ یوسف کو قید میں ڈالا جائے. کہا جائے دیکھے جی غلطی تو اس نے کی نا، اس لیے اس کو قید میں ڈال دیا نا. ہوتا یہی ہے، بڑے لوگ جرم کرتے ہیں وہ اپنی بجائے دوسروں کو پکڑوا کے اندر کروا دیتے ہیں کہ ہمارا نام نہ ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی قید خانہ میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا، دیکھیے تھوڑی سی دیر ہوئی ہے، ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں. پھر دونوں یوسف سے کہنے لگے ہمیں اس کی تعبیر آپ بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک انسان ہیں. تھوڑے دنوں میں، یہ چند گھنٹوں میں انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑا اچھا نیک انسان ہے. دل کی باتیں اس سے پوچھے اور خواب کی تعبیر پوچھ بیٹھے. قال، یوسف نے فرمایا جو کھانا تمہیں یہاں ملا کرتا ہے، یعنی قیدیوں کو جو کھانا جیل میں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. بتا دیا، لیکن اب اپنی بات بھی کر دی. جیل میں بھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں. پھر فرمانے لگے یہ ایسا علم ہے جو مجھے میرے پروردگار نے سکھایا ہے. میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں. اپنا تعارف نہیں کرایا بلکہ اپنے ایمان کا تعارف کرایا، اور دوسروں کو ذرا مختصر سی بات بڑی سمجھداری سے کر بھی دی.
واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اس کے بجائے میں نے اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا ہے۔ اب جا کے ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم کسی غیر کو اللہ کا شریک بنائیں۔ ہم پر اور تمام انسانوں پر یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پہ ہمیں قائم رکھا ہوا ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، میرے قید کے ساتھیوں، ذرا سوچا کیا متفرق رب بہتر ہیں یا ایک ہی اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونہ، اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو وہ تو ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اللہ کے سوا یہاں کسی کی فرما روائی نہیں، اس نے یہی حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہی دین برحق ہے، لیکن اکثر لوگ یہ باتیں نہیں جانتے۔ دیکھیے کیا تبلیغ کی جا رہی ہے۔ یا صاحب السجن، اب خواب کی تعبیر۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا، اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن باتوں کی حقیقت تم پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ نہیں بتایا تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے، تمہارے خواب کی ہے بھائی، یہ کہا تم میں سے ایک۔ اب ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے لگے۔ وقال للذی ظن، ان دونوں میں سے جس شخص کے بارے میں یوسف کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہونے والا ہے، اسے یوسف نے کہا اذکرنی عند ربک، اپنے مالک یعنی شاہ مصر سے میری بابت پہ ذکر کرنا کہ میں بے قصور ہوں، مجھ پر الزام جھوٹا لگایا گیا ہے اور مجھے خام خواہ جیل میں ڈالا گیا ہے، کم از کم اس کا تو فیصلہ کر دے۔ فانساہ الشیطان ذکر ربی، لیکن مالک کے پاس یوسف کا ذکر کرنا اسے شیطان نے بھلا دیا۔ آزاد ہوا جیل سے، واپس بادشاہ کے پاس گیا، اس کی خدمت کر رہا تھا، اس کا کک تھا یا جو بھی تھا، یا شراب پلانے والا تھا، تو بہرحال شیطان نے اس کو ایسا بھلایا کہ اس نے کبھی بھی یوسف کا ذکر مالک کے سامنے نہیں کیا، چنانچہ یوسف کئی سال قید میں پڑے رہے۔ وقال الملک، ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا میں نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ بار بار یہ خواب دیکھا ہے۔ اے اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ وہ درباری جو تھے وہ کہنے لگے یہ تو پریشان خیالات ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا منہما، ان دونوں قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد اپنا خواب یاد آیا، میں نے تعبیر کس سے پوچھی تھی؟ وہ یوسف سے۔ تو یوسف اور ان کا پیغام یاد آیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا بھیجو۔ انا، کہتا میں بتاتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ میں کسی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا ان باتوں کو؟ اپنے نمبر یوسف و ایو صدیق اب یوسف کے پاس آ کے کہتا ہے کہ یوسف اے راست بات ساتھی، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ اس کو نہیں بتایا، بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھائی جا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں بھی علم ہو جائے کہ ان کو بتا سکوں کہ یہ خواب ہے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اب یہ ساری بات یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ سارے میرے حق میں کوئی بات ایسی ہو جائے کہ میں کوئی بادشاہ کے سامنے بڑا ماہر، بڑا سمجھدار انسان ثابت ہو جاؤں اور میری کچھ ترقی ہو جائے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے بھی بڑی سادگی سے کوئی تانا نہیں دیا، کچھ نہیں کہا، تم میرے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے آ گئے ہو، میں نے بھی تمہیں ایک کام ذمہ لگایا تھا، تم نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ فوراً تعبیر بتا دی۔ یوسف نے کہا تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، جو کھیتی تم کاٹو اس میں سے کھانے کے لیے تھوڑا بہت اناج چھوڑ کر باقی کو بالیوں میں ہی رہنے دینا، سٹور کر لینا۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے اور جو اناج تم نے ان سالوں کے لیے پہلے سے جمع کیا ہوگا وہ سب کھا لیا جائے گا بجز تھوڑے سے اناج کے جو تم بیج کے لیے بچا لو گے۔ تو یہ سٹوریج کا یہ فائدہ ہے، یہ بتا دیا انہوں نے، اور بڑی زبردست بات کی ہے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، اور اس سال وہ خوب رس نچوڑیں گے، خوب ملے گا۔ اب اس نے آ کے جب بادشاہ کو تعبیر بتائی، بادشاہ نے کہا ہے تو پھر جھلا سا آدمی ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں۔ اس نے کہا کہاں سے پوچھا؟ کہتا ہے وہ قیدی ہے، لے آؤ اس کو۔ اس طرح بات چلی۔ وقال الملک، بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو کہا اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ مگر جب پیغام لے جانے والا یوسف کے پاس پہنچا، اس نے کہا آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ یوسف نے رہا ہونے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اپنے مالک بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں والا معاملہ کیا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کتنی عزت کر رہے ہیں
امراۃ العزیز کا نام نہیں لے رہے کیونکہ اس کے گھر پلے تھے. ان عورتوں والا معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے؟ میرا پروردگار تو ان کے چلتروں کو خوب جاننے والا ہے. صبر دیکھیے یوسف علیہ السلام کا یہاں پہ، یعنی انسان اتنا عرصہ جیل میں ہو، اس کو کوئی آئے اور کہے چلیے جی بادشاہ بلا رہے، بندہ تو کہتا چلو، اور وہ کہتا نا. قال ما خطبکن، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا وہ کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف برگلانا چاہا تھا؟ وہ بول اٹھیں حاشا للہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی. اس وقت عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی اب تو حق ظاہر ہو ہی چکا ہے، میں نے ہی اس کو برگلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے. ذالک، اس وقت یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی، اس کی عزت کو لوٹا نہیں، نہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا. ایک تو اس کا معنی یہ ہے. دوسرا معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے ذالک، یہ ایک حقیقت ہے جو بیوی نے کہا، لیعلم، تاکہ میرا خامن جان لے کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی، یعنی میں نے کوئی عزت نہیں لٹوائی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا. سبحانک اللہم